عظيما. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اہل اسلام کے لیے کفار کے قبضے سے، ان کے تسلط سے آزاد ہو کر ایک علیحدہ ریاست کا قیام اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی اس نعمت کا کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ علیحدہ ریاست قائم ہونے کے بعد اہل اسلام کے لیے نعمت ہے، جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، جہاں ان کا رہن سہن اسلامی تہذیب اور تمدن اور تعلیمات کے مطابق وہ کھل کر عبادات ادا کریں، شعائر اسلام کا تحفظ کریں، مسلمانوں کے اندر آپس کے حقوق کا تحفظ کریں، انصاف قائم کریں، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شرعی حدود کا نفاذ کریں، اور پھر اللہ رب العالمین کو راضی کرتے رہیں، تاکہ مرنے کے بعد جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے تو اللہ رب العالمین کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کرے۔ اگر مسلمانوں کے اوپر کسی علاقے میں کفار غالب ہوں یا ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہوں، مسلط ہوں، تو پھر یہ انتہائی کمزوری اور ذلت کی علامت ہوتی ہے۔ اس کمزوری اور ذلت میں وہ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو جو آزاد ریاست مطلوب ہوتی ہے، وہ صرف اپنی زندگی کی آسائش کے لیے نہیں کہ میرا یہ جسم غلامی سے نکل جائے گا، میرے 24 گھنٹے میں اپنی مرضی سے آزاد ہو کر زندگی گزاروں گا۔ یہ صرف اپنی ذات کی آزادی نہیں ہوتی، دنیاوی آسائش اور سہولیات اور ترقی کے لیے آزادی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مسلم ریاست کی آزادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین پر آزاد ہو کر عمل کرے، کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہو۔ یہی مقصد، یہی آزادی مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے عرض پاک کی صورت میں ہم سب کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ غیر مسلموں کے تسلط سے جب یہ خطہ آزاد ہوا، جس پاکیزہ زمین کا، خطے کا، علاقے کا نام پاکستان، ایک پاکیزہ زمین کا ٹکڑا رکھا گیا، اور جس کے حصول کا جو مطلب تھا، بنیادی نظریہ جس کی بنا پر یہ ملک حاصل کیا گیا، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور پھر اسی نعرے کی بنیاد پر اس وقت کے مسلمانوں کے اندر جو گرم جوشی پائی گئی، اور ان کی تحرک کو دیکھ کر جب کفار نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور انہیں آزاد کر دیا گیا، وہ ساری گرم جوشیاں، ان کے جذبات لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی بنا پر تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج ان کی اولاد کی اولاد، ان کی نسلیں اس پاکیزہ زمین پر آزاد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں نعمت دی، وطن عزیز، واقعتاً اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان کہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ اگر تقابل میں ہم دیکھیں، جہاں کفار مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، خود ہندوستان کو ہم دیکھیں، آئے دن مسلمانوں کے اوپر یہ
ہندو قومیں اور خود ہندوستانی پولیس کی طرف سے جو ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں ان کی مساجد میں، اور اسلامی شعائر عبادات کے موقع پر بالخصوص جو انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں وہ سب ہم سے مخفی نہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ سب ہم سے مخفی نہیں ہے۔ فلسطین میں یہودیوں کا جو قبضہ ہے، وہاں قبلہ اول بیت المقدس میں مسلمانوں کے ساتھ جو حشر آج کل یہ یہودی کر رہے ہیں وہ سب ہم سے مخفی نہیں۔ ان کے تقابل میں ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی دی ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہم قدر کریں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں احساس دلایا ہے، تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ جو آیت خطبے کی تمہید میں نے تلاوت کی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 26، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ فرمایا اپنے اس وقت کو یاد کرو، اس آزادی سے پہلے اپنے اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین پر تھوڑی تعداد میں تھے اور تمہاری کمزوری کی حالت یہ تھی، تمہیں ہر وقت یہ ڈر اور خوف لاحق تھا۔ رات کو سوتے وقت بھی یہ ڈر لے کر اپنے پہلو میں تم سوتے تھے، اٹھتے ساتھ ہی پہلا ہی خیال تمہارے ذہن میں یہ آتا تھا اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ کفار، یہ جابر ظالم جن کے پاس ابھی طاقت ہے، تسلط ہے تمہارے اوپر، اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یہ تمہیں اچک کر لے جائے گا، جب چاہے تمہیں قتل کر دیں، تمہاری عزتوں پر حملہ کریں، تمہاری املاک تم سے چھین لیں، جب چاہے اس پر وہ قدرت رکھتے تھے۔ اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں وہ اچک کر لے، تمہاری جڑیں اکھیڑ دیں، اس لیے کہ تم کمزور تھے، تم اس وقت غلام تھے، وہ تمہارے اوپر مسلط تھے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر احسان کیا، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں جگہ دی، زمین دی، خطہ دیا، ٹکڑا دیا، جہاں تم آزاد ہو کر زندگیاں گزار سکتے ہو۔ اللہ نے اپنی خصوصی تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس آزاد خطے زمین پر، زمین کے اس ٹکڑے پر اللہ نے تمہیں رزق کے بے شمار دروازے کھول دیے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں جو وسائل اللہ رب العالمین نے بدیعت فرمائے، اگر ان وسائل کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے، انہیں صحیح معنی میں یوٹیلائز کیا جائے، عہدیدار، ذمہ دار جتنے بھی وزیر ہیں، ہر وزارت کے اوپر جو منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ مخلص ہو جائے عوام کے ساتھ، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، رشوت اور سفارش کو ختم کر کے میرٹ پر سسٹم چلانا شروع کریں اس ملک کو، اللہ رب العالمین نے اتنے وسائل دیے ہیں، اتنے قدرتی خزانے اس زمین پر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر اللہ نے رکھ دیے ہیں کہ یہ وطن، یہ ملک اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو، اس کی معیشت مضبوط ہو جائے، ان کی سرحدیں مضبوط ہو جائیں، رہنے والے عوام بھوک اور افلاس سے بچ جائیں، بجائے اس کے کہ یہ باقی لوگوں سے، یہود و نصارہ کے اداروں سے سودی قرضے لیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا یہ درست استعمال ہو، ساری دنیا ان کی محتاج ہو جائے۔ کاش کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور ان وسائل کا درست استعمال کیا جائے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس دن آزاد ہوا تھا سال کے اس دن میں ہلا گلا اور شور اور ہنگامے مچائے جائیں، لوگوں کی نیندیں اور آرام خراب کیے جائیں، میوزک پارٹیاں قائم کی جائیں، وہاں غیر شرعی معاملات کیے جائیں، ڈانس رقص اور موسیقی، یہ پروگرام رکھ کے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض سال میں ایک دن
اہل کفر کے ساتھ مشابہت کر کے ہم جو جشن مناتے ہیں وہاں بھی اللہ رب العالمین کو ناراض ہی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ سال میں اپنی طرف سے کسی چیز کا ایک دن فکس کرنا، باقی صاحب کے سارے دن، سارے موسم کھلا دینا۔ انگریزوں کا طریقہ دیکھیں، ہر چیز کا انہوں نے دن رکھ دیا ہے، بس باقی دنوں میں تم آزاد ہو۔ 14 اگست کے دن وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، باقی سال کے جتنے دن ہیں 365 دن اگر شمسی کیلنڈر کے حساب سے تسلیم کیے جائے تو 364 دن اس ملک کے ساتھ تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے فادر ڈے بھی رکھ دیا، باپ کے ساتھ محبت کے لیے اظہار کا سال میں ایک دن۔ مدر ڈے بھی رکھ دیا، مزدوروں کا دن بھی رکھ دیا، لیبر ڈے رکھ دیا، بیماریوں کے نام رکھے اور مختلف چیزوں کے لیے ایک ایک دن مقرر کر دیا۔ دین اسلام کی تعلیمات میں جب انسان بالغ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ساری زندگی اللہ کی شریعت کا وہ پابند ہے، کوئی ایک دن نہیں ہوتا، ساری زندگی مرتے دم تک۔ والدین کے حقوق ساری زندگی ہے، کوئی سال میں ایک دن نہیں، ماں ہو والد ہو۔ مزدوروں کے حقوق ہمیشہ کے لیے، کوئی ایک دن نہیں۔ لوگوں کے حقوق کے لیے تحفظ، حقوق العباد یا ہیومنٹی ڈے، یہ ایک دن نہیں۔ دین اسلام میں ہر وقت جہاں حقوق اللہ ہے وہاں حقوق العباد کی ساتھ پڑتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم غیروں کے نظریات سے متاثر ہوں، اپنے دین کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے، دین اسلام کی تعلیمات پہ فخر ہونا چاہیے اور انہی تعلیمات پہ ہم عمل کرتے رہیں۔ یہی شکر ادا کرنے کا مفہوم ہے اللہ رب العالمین نے جو نعمت ہمیں عطا کی۔ یہ ایک دن مقرر کرنے کے جراثیم اور یہ بیماری کچھ مذہبی لوگوں کے ذہن میں بھی آ گئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے لیے اسی طرح ایک دن جشن کا وقت مقرر کر دیا، جشن عید میلاد النبی۔ سارا سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو عقیدہ امت کو دیا، جو توحید امت کو سکھلائی، نہ اس توحید کا پتہ ہے، نہ اس عقیدے کا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا، نہ ہی نبی علیہ السلام نے جو شرعی حدود نافذ کی اور جن کے بارے میں احکامات دیے، حکم دیا، ان کی پرواہ ہی نہیں۔ سال میں ایک دن، اس ایک دن میں بھی جو خرافات ہوتی ہیں، قوالی اور رقص، میوزک، ڈھولک، وہاں اس دن بھی چل رہے ہوتے۔ ہم لوگ کس قدر پھنس چکے ہیں، لوگوں نے کس طرح، مذہبی لوگوں نے بھی، سیاسی لوگوں نے بھی وطن عزیز کے عوام کو یرغمال بنا دیا۔ اہل بیت کے محبت کے نام پہ مخصوص دن مقرر ہوئے اور ریلیاں، قافلے، جلوس، ڈھول، میوزک اور کئی غیر شرعی معاملات، خرافات، ان کا اظہار کرنے کے لیے وہ روڈوں پر نکلتے ہیں۔ راستے بند، چوک اور چوراہے بند، لوگ گھروں میں معصور ہو جائیں، کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی معاملات ہو، خرید و فروخت کے کاروباری معاملات، ہاسپٹل وغیرہ کے معاملات، سب بند، معصور۔ ربیع الاول کے دنوں میں بھی یہی ماحول ہوتا ہے، اور پھر اگست کے دنوں میں بھی وطن کے ساتھ محبت کے نام پہ یہی ماحول ہوتا ہے۔ عوام پورے سال میں وقفے کے ساتھ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں، مذہبی طبقے کی طرف سے، سیاسی طبقے یا لبرل لوگ، سیکولر ازم قسم کے لوگ، ان کی طرف سے یرغمال ہو چکے۔ لوگوں نے دین کو تو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات سے ہٹ گئے، ساری نحوست اس کی وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ بھی تنبیہ فرمائی سورہ انعام آیت نمبر 6، ساتھ ہم سب کی تنبیہ فرمائی، حکمران ہو، عوام ہو۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں تم سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے، ایسا وقت گزرا ہے جہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، ہم نے ان کو بھی آزاد ریاستیں دی، انہیں بھی آزادی دی، نعمتیں دی، پورا تسلط اور اختیارات ان کو دے دیے زمین کے خطے پر۔ معلوم نمکن لکم، جتنا تمہارا اختیار ہے اس زمین پر، خطے پر، اس سے بڑھ کر اختیارات اور مالی اور وسائل کی فراوانیاں تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے عطا کی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، نعمتوں کی بارشیں ہم نے ان کے اوپر نشاور کر، نعمتوں کی بارشیں، آسمان سے موسلادھار بارشیں، جس کی وجہ سے فصل، زمین کے خزانے ہر وقت ان کے سامنے نکل رہے تھے، زمین اپنے خزانے اگل رہی تھی، معدنیات کی صورت میں، سونا چاندی کی صورت میں، باقی قیمتی دھات کی صورت میں، فصل اور باغات کی صورتوں میں، اناج غلے کی صورت میں، حتیٰ کہ ان کی بادشاہت یہ تھی ان کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں، باغات کے مالک تھے، محلات کے مالک تھے، اور ان کے سامنے وافر مقدار میں پانی تھا۔ سب کچھ اللہ کو دیا جس طرح تمہیں دیا ہے۔ تنبیہ فرمائی اگر اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، اللہ اور اس کو ناراض کرو گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے، پھر ان کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا؟ آخر میں فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں اور ناشکری کی وجہ سے ہلاک کر دیا، ان کے گناہ اور ناشکری کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ تمہیں بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے اگر تم بھی گناہوں پر آ گئے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر شرک کرنے لگ جاؤ، وہی حرام کے معاملات، سودی معاملات، حقوق غصب کرنا لوگوں کے، اللہ کے فرائض کو چھوڑنا، یہ سارے معاملات، کاروبار میں حرام اور ملاوٹ کا طریقہ اختیار کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور پھر اسلامی شعائر سے دور رہنا، سیکولر ازم کو اپنانا اور دین سے نفرت کرنا، دین داروں سے نفرت کرنا، اہل علم سے دور رہنا، قرآن سے دور رہنا، اگر یہ سارے معاملات تم نے بھی اختیار کیے، پہلے لوگ تم سے زیادہ میں نے ان کو نعمتیں دی تھی، آزادی دی تھی، میں نے ان کو بھی تو ہلاک کر دیا، میں نے چھین لی ان سے آزادی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا کر ایک اور نئی نسل پیدا کر، باقی لوگوں کو ہم لائے ان کی جگہ پر۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے، اللہ انہی لوگوں کو عزتیں دیتا ہے جو اللہ کے دین کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ رسول ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، سورہ الحج آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں شکر ادا کرنے والے جب انہیں زمین پہ آزادی ملی، اختیارات ملے، تسلط ملا، بادشاہت ملی، خلافت ملی، حکمرانی ملی، انہوں نے اپنی ذات کو چمکانے کے بجائے اپنے ذاتی بیلنس اور ذاتی دنیا اور مال اور اسباب جمع کرنے کے بجائے اللہ کے دین کو نافذ کیا۔ اقام الصلاۃ، اللہ کے لیے انہوں نے نمازیں قائم کی اور اپنے عوام کے لیے بھی نمازوں کے قیام کے لیے سختی کی۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی اور عوام پر کو بھی پابند کیا، جن جن کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہے اور گناہوں سے وہ روکتے رہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے اربعہ، چاروں خلیفوں کو دیکھیں، جب تک پھر خلافت راشدہ اور آہستہ آہستہ بعد میں فتنے آتے گئے،
معیار کم ہوتا گیا، لیکن خیر القرون کا جو معاملہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاہے اموی دور کے حکمران ہو، خلفاء ہو، عباسی دور کے خلفاء ہو، وہ معاملہ خلفاء راشدین والا نہیں رہا، لیکن جب تک خلافت تھی اللہ کے دین کی رمق، ان کی طاقت اسی طرح بحال تھی۔ جو امت کے لوگ آتے گئے، اللہ کے دین کو چھوڑتے گئے، اللہ ظالم لوگوں کے اوپر مسلط کرتا گیا، ان سے عزتیں بھی چھن گئی، بادشاہت بھی پھر چھن گئی۔ یہ تو مشہور ہے نا، جو تاریخ سے سبق حاصل نہ کرے وہ سب سے بڑا بے وقوف، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہم بھی اپنی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اسلاف کی جو تاریخ ہے، خیر القرون، بہترین ادوار جو گزرے، بالخصوص مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ رہنے کی ایک پاکیزہ جگہ، جس طرح ہجرت کر کے مخصوص طور پر اس ریاست کو بنایا گیا اسلام کے نفاذ کے لیے، ابتداءً اس زمین کو بھی اسی نظریے سے حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا ترجمہ عین وہی ہے جو مدینہ ترجمہ کا ترجمہ، رہنے کی ایک پاکیزہ جگہ، بالکل وہی، پاک آستان، رہنے کی ایک پاکیزہ جگہ، مدینہ طیبہ رہنے کی ایک پاکیزہ جگہ۔ نظریہ توحید، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک دیا گیا، یہی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ، جس کی تکمیل محمد الرسول اللہ سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی وہاں نظریہ، بنیادی نظریہ تھا، یہی بنیادی نظریہ اس ملک کی بنیادوں میں شامل، لیکن افسوس نعمت کے حصول کے فوراً بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، جب خلافت آئی بڑے چیلنج سامنے آئے، کچھ لوگ مدینے کے ارد گرد قبائل والے لوگ مرتد ہونے لگے، کچھ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے تھے کہنے لگے یہ زکوٰۃ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خاص حکم تھا، اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ خلیفہ اول کی ثابت قدمی، استقامت دیکھیں، اللہ نے فرمایا نا، جب ہم نے ان کو اختیار دیا، نمازیں بھی قائم کی، زکوٰۃ کا بھی سسٹم، پورا شیڈول انہوں نے شریعت کے مطابق رکھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ ابھی صحابہ سمجھے نہیں، کلمہ کو مسلمان ہیں، ان کے خلاف قتال کیوں؟ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آئے امیر المومنین کے پاس، امیر المومنین نے فرمایا اے عمر، میں ان کے خلاف اعلان جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں۔ اللہ کے یہ فرائض دین اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، ایک رکن کو وہ اعلان چھوڑ دیں اور میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں، ان کے خلاف تلوار نہ چلاؤں۔ عمر نے کہا بعد میں ہم نے سمجھ میں آئی اللہ نے امیر المومنین کا سینہ کھول دیا تھا، وہ حق پر تھے۔ اس سختی کو دیکھ کر ان لوگوں نے رجوع کیا، زکوٰۃ کے اموال کے ڈھیر لگ چکے تھے مدینہ منورہ کے بیت المال، سختی، وہ خیر القرون ہمارے گزر چکے ہیں، اسلاف کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو ہم دیکھیں، حکمران بھی دیکھیں، عوام بھی دیکھیں۔ نظریاتی حفاظت، اللہ رب العالمین کے دین کا نفاذ، یہ بنیادی ترجیح ہے، اللہ رب العالمین کی شرعی حدود کا نفاذ، ساتھ ہی حکمرانوں پر ایسی ذمہ داریاں جن کی بنا پر وہ عوام کو بھی امن اور انصاف فراہم کریں، سب ذمہ دار ہیں۔ ایسا سسٹم چلایا، وسائل سے اپنے ہاتھ خود کٹوا دیے اور خود محروم ہو کر بھیک مانگنے کے لیے ہر وقت کشکول ہاتھ میں پکڑ لیا، کٹورا ہاتھ میں پکڑ لیا، یہودی اور عیسائی تنظیموں سے سودی قرضے کے اوپر قرضے اٹھائے جا رہے ہیں۔ نہ دین رہا نہ دنیا رہی، جب دین جائے گا تو دنیا تو ویسے ہی جائے گی، یہ اللہ کی سنت ہے، جب دین گیا تو دنیا بھی جائے گی، اللہ اس طرح ذلیل کر کے دکھاتا ہے۔ وہی سودی قرضہ، سود کے اوپر سود، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف جو گناہ ہے، پورے ملک کو، عوام کو، معیشت کے سسٹم کو انہی جال میں پھنسا دیا، روک دیا، پورا جال پھیلا دیا سودی۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے ڈرایا، اعلان کیا سودی معاملے کو نہیں چھوڑو گے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَأَذَنُوا، یہ میری طرف سے اعلان جنگ، میری طرف سے اعلان جنگ۔
اللہ جنگ کر رہا ہو، ہم پھر بڑے بڑے خواب، سہانے خواب لوگوں کو دکھائے، قرضہ اٹھانے کے بعد ہماری معیشت اس طرح سنبھل جائے گی، یہ معاملات ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا جتنا عرصہ اس ملک کو گزرا ہے، ہم پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں۔ نہ رب العالمین کی توحید کا نفاذ، نہ ہی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شرعی احکامات کے مطابق ہماری معیشت کے مسائل۔ یمحق اللہ الربا، اللہ کے وعدوں پر بھی اعتبار نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں سودی معاملے کو برباد کر دیتا ہوں، سود کے پیسے کو ختم کرتا ہوں، اس میں قطعاً برکت نہیں ہے۔ حکمرانوں کو چھوڑیے، ہمارے عوام کا بھی یہی حال، بینکوں پر جو سودی پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی عوام نہیں رکھے، سودی معاملہ انعامی بانڈ کی صورت میں ہو، بیمہ اسکیمیں مختلف ہوں، وہ کون اپنا رہے ہیں؟ یہی عوام اپنا رہے ہیں۔ سرکاری ملازم ہیں، جب بھی ضرورت پڑی، تھوڑی سی پریشانی آئی یا زیادہ ہی پریشانی آئی، دنیاوی معاملات ہیں، فوراً سودی قرضہ بینک کو درخواست دی اور 16 تنخواہیں، 20 تنخواہیں، 30 تنخواہیں ایک ساتھ لے لی، پھر سودی % بینک کاٹ رہا۔ سب کے سب پھنسے ہوئے گنہگار، ہم سب کے سب گزرے، صرف حکمران نہیں۔ وطن عزیز کی حفاظت نظریاتی لحاظ سے بھی کرنی ہے، سرحدی لحاظ سے بھی کرنی ہے۔ اپنی فوجوں کو تیار کرو، مجاہدین تیار کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ نے فرمایا دشمن کے خلاف اپنے ملک کی سرحدوں کو مضبوط کرو، طاقت تیار رکھو، گھوڑوں کو ہر وقت استقبال میں تیار کھڑا رکھو، ٹریننگ کرتے رہو جہاد کی، لڑائی کی، دشمن کے خلاف کوئی تمہارے ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اتنا مضبوط بناؤ اپنے ملک، تو اللہ کا حکم ہے۔ اس قدر تمہاری تیاری ہو، جدید اسلحہ ہو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے، وہ دنیاوی علوم، سائنسی علوم، اللہ بھی جن کا حکم دیتا ہے وہ لوگ پیدا کیے۔ اسی آیت کا تقاضا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اہل علم نے وضاحت کی ہے، اسلام دنیاوی علوم سے قطعاً نہیں روکتا، بلکہ اس آیت کا تقاضا ہے کہ دنیاوی علوم فرض کفایہ ہے، یعنی ہمیشہ اس ریاست کا ایک طبقہ، کچھ تعداد میں سے لوگ ہونے چاہیے جو دنیاوی علوم سیکھیں، سائنسی علوم سیکھیں، ٹیکنالوجی سیکھیں، جس سے ملک ترقی حاصل کرتا رہے، ملک کا دفاعی نظام مضبوط ہو جائے، سرحدیں مضبوط ہو جائے، جدید اسلحہ کو حاصل کر سکیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان اسکالرز کی بنا پر، وہ دنیاوی سائنسی ٹیکنالوجی علوم کی بنا پر اس وطن کو ایک ایٹمی طاقت بھی بنا دی ہے۔ یہ اللہ کا شکر، اس کا ہم شکر ادا کریں۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں غیروں سے؟ اللہ نے جب طاقت دی ہے، اس سے بڑھ کر طاقت ایمان کی طاقت ہے، لیکن دنیاوی اسباب کے لحاظ سے یہ بھی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ برابر کیوں ہم مجبور ہوں کہ اپنے نظریات کو چھوڑ دیں، اپنے دین اسلام کے شعائر کو چھوڑ دیں، غیروں کے مذہبی نظریات سے ہم متاثر ہوتے رہیں، ان کی نقالی کرتے رہیں؟ یہ احساس کمتری کیوں ہے ہمارے اندر، جبکہ اللہ نے ہمیں ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا سچا دین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا، ہم کیوں احساس سے کمتری ہو کر غیروں کی نقالی کرتے ہیں؟ کورٹ کچہریوں کا سسٹم، جج ان کا لباس، ان کا چہرہ دیکھیں، ان کی نمازیں، ان کا عقیدہ پوچھیں، بالکل انگریز اور مسلمانوں میں جو فرق ہوتا ہے، فرق نام جیسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے۔ ہم متاثر ہو رہے ہیں، سیکولرزم جو غیر ہے، سارا سسٹم انہی کے مطابق چلا، اسلامی شرعی سسٹم حدود کے نفاذ کا کوئی تصور تک نہیں۔ جس طرح دنیاوی تعلیم اپنے ملک کو مضبوط، سرحد مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے، دینی تعلیم کا اہتمام نبی علیہ السلام نے دینی تعلیم کا اہتمام کس طرح کیا؟ اصحاب الصفہ، مسجد نبی کے چھاپرے کے نیچے سونے والے، ایک کپڑے میں زندگی گزارنے والے بے گھر صحابہ کرام، اصحاب الصفہ، جہاں ان کے لیے فقر کا اہتمام کرتے رہے، ان کی غذائیں، ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے ترغیب دلاتے رہے، وہاں انہیں دین کی تعلیم دیتے رہے۔ پہلا مدرسہ اسلام میں قائم ہوا المدرسۃ الصفہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا بھی ایک شعبہ منظم طریقے سے ملک کی یہ شناخت ہے کہ امتیازی چیز، امتیازی صفت اور خوبی ہونی چاہیے۔
بجائے اس کے تعلیم کو اس قدر ہم گرا دیں کہ باصلاحیت نوجوان اسی ملک کو چھوڑ کر غیروں کے ملک میں جائیں تعلیم سیکھنے کے لیے، اور پھر وہاں ان سے متاثر ہو کر اپنے اسلام سے وہ ہاتھ دھو۔ کتنے ایسے واقعات ہو چکے۔ ظاہر ہے جو ان کے ماحول میں رہے گا تو متاثر تو ہونا۔ نبی علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں پر فدیہ لینے کے لیے جو شرط لگائی وہ کیا تھی کہ وہ جدید جو علوم اور فنون جانتے ہیں وہ میرے صحابہ کو سکھائیں۔ تعلیم کی اہمیت ہے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی۔ عید کا ایک خطبہ دیا ہے، صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے، آپ کو پتہ چلا، محسوس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے پیچھے دور تھی، میرا خطبہ نہیں سن سکی۔ خطبہ ایک دیا، پھر دوبارہ جاتے ہیں خواتین کے پاس اور انہیں علیحدہ خطبہ دیں، خواتین کی تعلیم کا اہتمام۔ حتیٰ کہ ایک دن خواتین کی طرف سے پیغام آیا، کبھی شوق کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم پر غالب ہیں، وہ آپ سے زیادہ وقت لے رہے ہیں، انہیں مواقع زیادہ فراہم کیے جا رہے ہیں، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، علم سیکھتے رہتے ہیں، ہم خواتین کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے، آپ ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے مقرر کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ خواتین کی تعلیم کے موضوع پر یہ حدیث لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہیں بات اور نصیحت تعلیم دینے کے لیے ہفتے کا ایک دن مقرر کی، خواتین کو تعلیم دینے کی، شرعی پردوں میں، جہاں شرعی پردوں میں وہ جائیں، شرعی سفر کریں، غیر مردوں سے اختلاط نہ ہو، پڑھانے والیاں بھی اگر استانیہ ہوں، اگر مجبوری میں مرد ہو تو شرعی پردے میں ہو کر پڑھائے۔ اسلام خواتین کی تعلیم سے نہیں روکتا، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اسکینڈلز جو اس پاکستان کے اندر موجود یونیورسٹیز کے اندر ہمارے سامنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کو اس طرح بلیک میل کرے، کوئی پروفیسر، کوئی اسسٹنٹ پروفیسر، کوئی فیکلٹی کا ڈین ہے، اختیارات جو آ گئے، کئی لڑکیوں کی عزت پہ حملہ کر کے ان کی عزتیں تار کر کے بلیک میل کر کے ان کو پھر پاس کیا جانے لگے۔ اگر یہ تعلیم کا نظام ہے تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست کی قطعاً تعلیمات ہے، یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا کہ میرا تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید تقویت ادا کروں گا اور میری نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہوتی رہیں۔ غیروں کی نقالی مت کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی اور کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں وطن عزیز پاکستان کے ساتھ صحیح معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا۔ اسلام اور پاکستان دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، جو علیحدہ کرتا ہے طریقے کے ساتھ نظریاتی طور پر سیاست، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر جراثیم پھیلا کر سیکولر ازم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلامی ملک کے بجائے جو سیکولر ملک اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے ارادوں کو خاک کرے اور اللہ رب العالمین اسلام کو اس ملک میں نافذ کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سب سے پہلی چیز اسلامی ریاست کے حصول کے بعد رب العالمین کی توحید کو نافذ کرنا۔ مکہ جب فتح ہوا، پہلے مکہ کفار کے ہاتھ میں تھا، ان کے قبضے میں تھا، مکے کے مشرکین پر قابض تھے۔ جب 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنی چھڑی کے ساتھ ان بتوں کو گرانا شروع کر جو کعبۃ اللہ کے اندر نصب تھے، جن کو یہ پوجتے تھے۔ یہ 360 بت، ان کے 360 مختلف عرب کے اندر گزرنے والے اولیاء تھے،
وہ صرف پتھروں کو نہیں پھونکتے تھے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے، اپنے عوام کو دھوکہ مت دیجیے کہ قبر پرستی کا شرک اسی طرح چلتا رہے اور مکے کے اندر مشرکین کے شرک کو یہ کہہ کر ہم ڈال دیں وہ تو پتھروں کو پھونکتے تھے، اولیاء کرام تھوڑی تھے۔ واضح طور پر دو بت انہوں نے صحیح بخاری میں واضح ہے کہ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تصور کے ساتھ بنایا تھا، دوسرا بت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تصور کے ساتھ کہ نسبت کی کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، معاذ اللہ، بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے حاجت روائی کے لیے جاتے تھے، یعنی انبیاء اور اولیاء کے ہی بت تھے۔ باقی دلائل بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جاتے ساتھ ان بتوں کو گرایا، ان بتوں کو پاس کیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اپنی چھڑی سے بتوں کو گراتے گئے اور یہ آیت مبارکہ پڑھتے، حق آ گیا اور باطل اب ختم ہو گئے، باطل بھاگ گیا، مزمحل ہو گیا، عوام میں تحلیل ہو گیا۔ باطل نے تو بھاگنا ہی ہوتا ہے، ختم ہی ہوگا۔ سب سے بڑا باطل شرک ہے، بتوں کی بندگی اور فوج چنگار اولیاء کرام کی پرستش، یہ سب سے بڑا باطل اصل شرک ہے۔ یہ اس کو مٹانا یہ اسلامی ریاست کی اولین ترجیح، سب سے پہلا ٹارگٹ ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو سریے پر جب روانہ کرتے انہیں تعلیم دیتے، سریے کے امیر کو بلاتے، خصوصی ہدایات کرتے کفار پر حملہ کرنے سے پہلے۔ فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جاتے ساتھ انہیں تعلیم دینی ہے رب العالمین کی توحید کی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی توحید کو سمجھ جائے اور اس کے بعد وہ میری رسالت کو تسلیم کریں۔ انہیں بتانا اللہ نے رات دن میں 5 نمازیں ان کے اوپر فرض کی ہے اور صاحب نصاب پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے، رمضان کے روزے، پہلے عقیدہ توحید و رسالت، پھر اسلام کے یہ 5 فرائض، توحید و رسالت سب سے پہلے۔ اور یہی تو مفہوم تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس آپ وطن کا جائزہ لیں، قبر پرستی اور صوفیت نے کس طرح پنجے گاڑے ہوئے ہیں عوام کے اوپر۔ لوگ بھی جاہل ہیں، نہ قرآن سے تعلق، نہ قرآن کا ترجمہ، نہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ۔ جگہ جگہ پر زمین میں دفنایا ہوا آپ کو کوئی نہ کوئی بزرگ ملے گا، لوگ ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اپنی حاجت روائی کے، اللہ کے نام رکھے ہوئے، ان بزرگوں پر فوج چدگار بیٹے مانگے جا رہے ہیں، بیٹیاں، روزیاں مانگی جا رہی ہیں، رزق مانگے جا رہے ہیں، بیماریوں سے شفا، مشکلوں سے نجات کے لیے انبیاء کو پکارا جا رہا ہے، اہل البیت کے برگزیدہ صحابہ کرام جو گزرے نیک، لیکن ان کو خدا بنا کے پوجا جا رہا ہے، مشکل کشائی کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات، شرک کس قدر پھیلا ہوا ہے، سود کا معاملہ اللہ اور کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ بھی بعد میں ہے، زنا اگر پھیل رہا ہے یہ بھی بعد میں ہے، رشوت، جھوٹ، 2 نمبری، ملاوٹ، ساری چیزیں بعد میں ہیں، حقوق العباد ادا نہیں ہو رہے یہ بھی بعد میں ہے۔ سب کچھ اصلاح ہو سکتی ہے، جب تک اللہ کی توحید نہیں ہے کسی چیز کی اصلاح کا فائدہ بھی نہیں، ممکن بھی نہیں۔ سب سے پہلے تو توحید، اگر لوگ یہ دن منا رہے ہیں، اگر انہیں وطن کے ساتھ محبت ہے، حکمرانوں کو بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے اپنے آپ کو جاہلیت کی اس دلدل سے نکالیں، اس موت سے نکالیں۔ مشرک جو توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اپنی جنت اس پر حرام کر دی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، گزر جائے گی، اصل بادشاہت زندگیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو جنت سے محروم ہو گیا، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا محروم وہی انسان، سب سے بڑا محروم، بد نصیب وہ ہے جو اللہ کی جنتوں سے محروم ہو گیا، جو اللہ کا مہمان نہ بن سکے، جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ آخر میں جہنم سے نکلنے والا ایک آدمی مواحد ہوگا، گناہوں کی وجہ سے اللہ جہنم میں عارض طور پر بھیجے گا، نکلے گا، جب جنت کی طرف کرے گا اللہ پہلے اس سے نزاع کرے گا۔ اشارہ دے رہا ہوں اس حدیث کی طرف، اس آدمی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، ہماری اصلاح کے لیے ہمیں ایک سبق دے دیں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ جنت سے تو مجھے محروم نہ کر، لا تجعلنی اشقى خلقک،
اے اللہ تو مجھے جنت سے محروم نہ کر، لا تجعلنی اشقى خلقک، جو جنت سے محروم ہوا تیری مخلوق میں سے بدبخت بد نصیب آدمی ہو تو تیری جنت سے محروم ہو۔ سب سے بدبخت وہ آدمی دنیا میں، مالی تنگی کوئی بد نصیبی بدبختی نہیں، ہر وقت رونا رو رہے ہوتے ہیں قرضوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، مالی تنگی کی وجہ سے، دنیا ہے گزر جائے گی، یہ کوئی بدبختی نہیں۔ بدبختی یہ ہے اللہ رب العالمین کی جنت سے انسان محروم، اور پھر مشرک سب سے بڑا بدبخت ہے جس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ جنت کے ٹھنڈے پانیوں کے ایک قطرے کے لیے جہنم میں جا کر ترستے رہے۔ افیدوا علینا من الماء اور مما رزقکم اللہ، اللہ اہل جنت اور جہنم کی آپس میں کچہریاں بھی کروائے۔ سورہ اعراف، جہنم میں سڑتے ہوئے جلتے ہوئے جب جنت کی نعمتوں پر، آبشار پر، ٹھنڈے پانیوں پر، محلات پہ، باغات، ٹھنڈی چھاؤں پہ نظر پڑے گی، جہنم میں جل رہے ہیں، جنتی جو کہے گے ایسا کرو ایک قطرہ ہی پانی کا ہمارے جسم پہ گرا دو، ترس گئے ہیں ٹھنڈک کے لیے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اللہ نے فرمایا جہنمی وہاں ٹھنڈک کا کوئی تصور نہیں ہوگا، سکون والی ٹھنڈک۔ سردیوں کا عذاب کا طبقہ الگ ہے، جس ٹھنڈک میں سکون ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اور ٹھنڈک کا ایک تصور بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ایک پانی کا قطرہ ہو گیا، اہل جنت کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ چیزیں کفار پر حرام کر، اسی طرح تم سڑتے رہو گے، موت بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ محبت ہمیں اس لیے ہے کہ اسلامی ریاست ہے، پاکستان میں اسلامی ایک چیز ہے، دو علیحدہ چیزیں نہیں۔ تو اصل چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ اسلام، جس کی بنا پر ہمیں یہ نعمت ملی۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی جو نشانی ہے، جو اسلام کی خوبیاں ہیں، وہ ہمارے اوپر ظاہر، ہمارے چہرے، ہمارے گھروں کی زندگی، ہمارے کپڑے، ہمارے لباس، خواتین کا پردہ، ہماری زندگیاں، ہماری 24 گھنٹے، ہمارے کاروبار، دوستیاں، تعلیم، سب کے اندر اسلام غالب رہے، یہی اللہ کا شکر ادا کرنے کی علامت ہے۔ ہم اس طرح بن جائیں، عوام کو امن دینا، ان کو سکون دینا، یہ ذمہ داروں کے اوپر لازم ہے، چاہے فوج کی صورت میں ہو یا پولیس کی صورت میں، جو محافظین بنتے ہیں کہ ہر علاقے میں لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ رات کے وقت زوردار دھماکے کی آواز، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، رات کے وقت مدینہ میں ایک فاصلے پر زوردار دھماکہ ہوا، لوگ پریشان ہو گئے، مرد حضرات مدینے کے باہر نکلا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، پوچھ رہے کیا ہوا، ڈر اور خوف پھیل گیا پورے مدینے کے شہر میں، ڈر اور خوف۔ خواتین اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کی حالت خراب، مرد حضرات باہر اب سیٹنگ کر رہے ہیں، کس طرف سے آواز آئی، کس طرف جانا ہے، وہاں جائیں، دیکھ کر آئیں کیا معاملہ ہے۔ ابھی وہ اپنی مشاورت گفتگو میں ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے دور سے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ گھوڑا جب قریب آتا ہے دیکھتے ہیں رحمت للعالمین، سنت کے سب سے بڑے بہادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار گردن میں، جرنیل سپاہیوں کی طرح، جرنیل سپہ سالاروں کی طرح تلوار لٹک رہی ہے، اور پھر فرماتے ہوئے آ رہے ہیں لم تراؤ ما وجدنا شیئا، جاؤ اپنے گھروں میں آرام سے سو جاؤ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری اس مشاورت سے پہلے پہنچ چکا تھا دھماکے والی جگہ پر، کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ آرام سے سو جاؤ۔ یہ حکمرانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ذمہ داروں کے لیے اپنے عوام کو امن فراہم کرو، یہ ایک پھر علیحدہ موضوع کھل جائے گا۔ امن کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی شرعی حدود کو نافذ کیا جائے، چوروں پر شرعی حدود نافذ کیے جائیں، قاتلوں پر شرعی حدود نافذ کی، جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں ان پر شرعی حدود نافذ کی جائے، اللہ کے شرعی حدود کے نفاذ، جو ڈاکو بدمعاشی کرتے ہیں ان پر شرعی حدود نافذ کی جائیں۔ دیکھیں کس طرح یہ ملک امن کا ایک گہوارہ بن جاتا ہے، ایک سرسبز و شاداب ایک باغیچہ بن جائے گا اگر اسلام کی روشنی میں اس ملک کو ہم چلائیں، حکمران بھی، عوام بھی۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو یہ احساس اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم اسلام کی روشنی میں اس ملک کے ساتھ محبت کریں،
رہیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق اس ملک کو چلاتے رہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات درست فرما دے۔ بیمار اور پریشان حال ساتھیوں کی طرف سے دعا کی درخواست آئی۔ اللہ رب العالمین تمام ساتھی جو درخواست دیتے رہتے ہیں، دعاؤں کا بولتے رہتے ہیں، خود بیمار ہیں، گھر میں بیماری